I went to Kasol and I was not allowed to enter the restaurants because I was an Indian. یہ کہنا ہے پرکاش کا جو کاسول میں گیا. دیپا لکھتی ہے کہ میں کاسول میں گئی اور مجھے انہوں نے لائبریریز کے اندر انٹر نہیں ہونے دیا. کیا میں بھارت میں تھی؟ مجھے شک ہوا اس بات پہ. یہ کس طرح کا سائن بورڈز ہے that Indians are not allowed؟ کیا اسرائیل بھارت پہ بھی قبضہ کرنا چاہتا ہے؟ کاسول کیا بھارت کا حصہ ہے یا اسرائیل کا؟ اتنے خوبصورت علاقے پر اسرائیلی قبضہ کر کے بیٹھے ہیں. یہ کہنا ہے منوج کا. کاسول میں آنے کے بعد جس طرح سے اسرائیلی مجھے دیکھ رہے تھے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید میں اپنا پاسپورٹ تو نہیں بھول آیا. I went to Kasol and I was shocked to see that the transactions were being made not in Indian rupee but in Israeli currency. Shocking to the core. یہ کہنا ہے دیپک کمار کا. بھارت کی ریاست ہماچل پردیش کا ایک خاموش پہاڑی قصبہ جہاں نہ مہلک ہتھیاروں کی آوازیں ہیں نہ ٹینکوں کی گھن گرج، صرف سرسبز بلند درختوں کی سرگوشیاں اور ان کے بیچ ایک ایسا راز جو دنیا کی دو سب سے خطرناک خفیہ ایجنسیز بھارت کی را اور اسرائیل کی موساد کو آپس میں جوڑتا ہے. را فائل کی اس ایپیسوڈ میں آج ہم آپ کو لے کے جائیں گے بھارت کے اندر جہاں پہ اسرائیل کا سب سے خطرناک انٹیلیجنس نیٹ ورک کاسول میں چھپا ہوا ہے، جسے اب دنیا منی اسرائیل کے نام سے جانتی ہے. اسرائیلی نوجوان کاسول بھارت کے ایک انجان سے پہاڑی گاؤں میں داخل ہوتے ہیں. پاروتی ویلی کی خوبصورتی، منشیات کی آسان دستیابی اور آبادی سے الگ تھلگ پرسکون علاقہ، یہ سب کچھ مل کر اسرائیلیوں کے لیے ایک سیف ہیون بن جاتا ہے. اگر حالیہ دور کی بات کریں تو کاسول میں اب ہر سال سینکڑوں سابق IDF اسرائیلی آفیسر یعنی اسرائیلی فوج کے افسران آتے ہیں. ان میں سے کئی سرونگ ہوتے ہیں، کئی ریٹائرڈ ہوتے ہیں، لیکن ایک چیز لازمی دیکھی گئی ہے کہ یہاں پہ اسرائیل کی سائبر انٹیلیجنس یونٹ یعنی یونٹ 8200 سے وابستہ رہنے والے لوگ بہت کثرت سے آتے ہیں. یہ لوگ مہینوں کاسول میں رکتے ہیں. دکانیں، گیسٹ ہاؤسز، ایک پورا پیرافرنیلیا، ایک پورا انفراسٹرکچر ہے جو ان لوگوں کی، ان آفیسز کے کاسول میں آنے پہ آباد ہوتا ہے. آج کاسول میں 80% کاروبار یا تو براہ راست یا بلا واسطہ طور پر اسرائیلی چلا رہے ہیں. کیونکہ یہ اتنا ایک سیکریٹو علاقہ ہے، ایک چھپی ہوئی وادی ہے، ایک خاموش وادی ہے. اس کے بارے میں ڈیٹا بہت کم اویلیبل ہے انٹرنیٹ پہ، لیکن جو ڈیٹا جس کو ہم ایکسس کر سکے اس کے مطابق 2008 سے 2010 تک اس چھوٹی سی ویلی میں آنے والے اسرائیلی سیاح جو ہیں ان کی تعداد تقریباً 30,000 سے تجاوز کر چکی تھی.
کاسول کی آبادی کا 80% جو حصہ ہے وہ صرف اور صرف اسرائیلیوں پر مشتمل ہے. دنیا بھر سے لوگ کاسول میں حشیش اور سائیکیڈیلک ڈرگز کی وجہ سے آتے ہیں. یہ ڈرگز IDF کے جو اسرائیلی ڈیفنس فورسز کے سولجرز ہیں ان میں بھی بہت مشہور ہیں. اسرائیلی ڈیفنس فورسز کے اہلکار بھارتیوں کے ساتھ مل کر یہاں پہ ڈرگ کلچر کو بہت منظم انداز سے پروموٹ بھی کرتے ہیں. اور یہی وہ ویلی ہے جہاں پہ سائیکیڈیلک ڈرگ اسپیشلی حشیش مینوفیکچر کر کے پوری دنیا میں ایکسپورٹ کی جاتی ہے. اور یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ پوری دنیا کی the most notorious intelligence agencies of the world وہ ڈرگ منی کا استعمال کرتی ہیں اپنے بلیک آپریشنز کو رن کرنے کے لیے. اور کسی سے یہ بات چھپی بھی نہیں ہے. ذرا سا گوگل کے اوپر آپ ریسرچ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسرائیل اور انڈیا دنیا میں کہاں کہاں پہ ڈرگز کا استعمال کرتے ہیں اپنے آپریشنز کو رن کرنے کے لیے. اس ویلی میں، اس کاسول میں دکانوں کے سائن بورڈز بھی آپ کو ہیبرو زبان میں نظر آئیں گے. کیفے ہیبرو میوزک بجاتے ہیں. ہوٹلوں کے دروازے پر باقاعدہ طور پر لکھا ہوا ہے that Indians are not allowed. ہے نا عجیب سی بات؟ تو کیا یہ محض اتفاق ہے یا ایک منظم انفلٹریشن اسٹریٹجی؟ لیکن مگر سوال یہ ہے کہ آخر اسرائیل کو صرف یہی علاقہ کیوں پسند آیا؟ کاسول ہماچل پردیش کے پہاڑوں میں واقع ایک انتہائی اسٹریٹیجک مقام ہے. اگر نقشہ دیکھیں تو حیران رہ جائیں گے کہ 3 اہم خطوں کے درمیان میں یہ علاقہ موجود ہے. اس کے نارتھ ویسٹ میں مقبوضہ اور آزاد کشمیر ہے. اس کے ایسٹ میں یعنی مشرق میں چین ہے، اس کی متنازع سرحد ہے. اور اس کے ساؤتھ میں بھارتی آرمی کا نرو سینٹر یعنی شملہ اور منالی ہے. لیکن ناظرین، صحیح سوال یہ نہیں ہے کہ کاسول میں اسرائیلی فوجی کیوں آتے ہیں. اصل سوال یہ ہے کہ بھارت انہیں یہاں آنے کیوں دیتا ہے، یا شاید لانے کی ضرورت کیوں محسوس کی. کہانی یہاں سے ایک اہم رخ اختیار کرتی ہے. 1962 میں بھارت اور چین کے درمیان ایک جنگ ہوتی ہے جس میں بھارت کو مشرقی لداخ اور اروناچل پردیش میں شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آج بھی ان کے درمیان کوئی باقاعدہ سرحد نہیں ہے، صرف ایک غیر واضح لائن آف کنٹرول ہے جسے لائن آف ایکچوئل کنٹرول کہا جاتا ہے. چائنا ہماچل پردیش اور اروناچل پردیش میں تقریباً 90,000 اسکوائر کلومیٹرز علاقے کو اپنے نقشے میں جنوبی تبت کے نام سے ظاہر کرتا ہے. یہ علاقہ وہی ہے جہاں کاسول بھی واقع ہے. بھارت کے پاس سردی میں لڑنے کے جدید ہتھیاروں کا اگر کمپیریزن کیا جائے ان ہتھیاروں کے ساتھ جو چائنا کے پاس ہیں تو بھارت بہت پیچھے ہے. ایکچولی انڈیا ڈز ناٹ اسٹینڈ چانس ٹو فائٹ ان دیٹ ریجن. نہ بھارت کے پاس وہ انفراسٹرکچرل ڈیپتھ ہے کہ وہ چین جیسے ملک کے ساتھ مقابلہ کر سکے. ابھی جون 2020 میں گلوان میں بھارت اور چین کی فوجیں ایک دوسرے کے مد مقابل ہوئیں. ان کے آپس میں تصادم ہوا بہت شدید، اور اس کے بعد بھارت کو ایک دفعہ پھر منہ کی کھانی پڑی. اب بھارت کو ایک تلخ حقیقت کا احساس ہوتا ہے کہ چائنا کے خلاف تنہا کھڑے ہونا خودکشی کے مترادف ہے. اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے بھارت کو ایک اسٹریٹیجک دوست کی ضرورت محسوس ہوتی ہے جو کہ نہ صرف دشمن کی نگرانی کرے بلکہ جنگ سے پہلے کی جنگ میں اس کا ساتھ دے سکے. مشرقی سرحد پر چین، ویسٹرن بارڈر کے اوپر پاکستان، اور بھارت اگر ایک وقت میں چین اور پاکستان سے ٹکراتا ہے تو اسے سامنا کرنا پڑے گا 2 فرنٹ وار کا، جو بھارت کے اپنے مطابق بھی اس کی عسکری تیاری جس کے لیے ناکافی سمجھی جاتی ہے. ایون جو بھارتی ڈیفنس ڈسکورس ہے اس کا سب سے بڑا خوف 2 فرنٹ وار ہے.
اور نہ ہی بھارت اپنے دفاع کے لیے مقامی وسائل پر انحصار کر سکتا ہے۔ ایسے میں کاسول جیسے علاقے اسرائیل کے لیے فارورڈ آپریٹنگ زونز بن جاتے ہیں، جہاں ٹورزم کی آڑ میں اسرائیل چائنا کی سرحدوں پہ بیٹھ کے بھارت کو ریئل ٹائم انٹیلیجنس، سائبر سپورٹ اور جاسوسی ٹیکنالوجی فراہم کر سکے۔ اسی وجہ سے ایک لمبے عرصے سے پاروتی ویلی اور خصوصی طور پر کاسول میں اسرائیل کی خاموش رسائی کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں اس کہانی کے ایک اور بہت اہم پہلو کی طرف۔ کاسول میں ایک مخصوص عمارت ہے جسے چبٹ ہاؤس کہتے ہیں۔ چھت کے اوپر اسرائیل کا جھنڈا ہے، دروازے پر چبٹ ہاؤس واضح طور پر لکھا، اور یہ یہودیوں کا روحانی اور ثقافتی مرکز۔ لیکن اگر آپ دنیا کی انٹیلیجنس ہسٹری پڑھیں تو دنیا بھر میں یہ چبٹ ہاؤس اسرائیل کی کوورٹ یعنی موساد کی کوورٹ نیٹ ورکنگ پوائنٹس کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اور یہ صرف افواہیں نہیں ہیں، بلکہ عدالتی بیانات، میڈیا رپورٹس اور حکومتی کارروائیوں میں درج حقائق ہیں۔ 2012 میں بھارت کی ریاست کیرلا میں ایک چبٹ جوڑا منظر عام پہ آتا ہے۔ واقعہ ایسا ہوتا ہے کہ میڈیا کی اٹینشن اس پہ ہو جاتی ہے، چھپایا نہیں جا سکتا اس کو، اور اس جوڑے پر الزام تھا کہ وہ مقامی لوگوں سے الگ تھلگ رہتے تھے، رات گئے مشکوک میٹنگز کرتے تھے اور علاقے کے دوسرے گھروں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ رینٹ دیتے تھے۔ اس کیس میں میڈیا نے انہیں موساد کے ممکنہ ایجنٹس کہا، اور یہ رپورٹ کا ریفرنس آپ کے سامنے ہے، کوسٹل ڈائجسٹ رپورٹ 2012۔ ٹرکی کے سرکاری ملی گزٹ کے مطابق نارتھ سائپرس میں موجود چبٹ ہاؤس تفریحی مراکز یعنی ٹورزم آفیسز، ریئل اسٹیٹ نیٹ ورک کے نام پر یا ان کی آڑ میں موساد کے نیٹ ورکنگ پوائنٹس رن کرتے ہیں۔ اور اس میں ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ یہ اپنا جو ایجنڈا ہے LGBTQ کا اور باقی جو ساری انٹیلیجنس گیدرنگ ہے نارتھ سائپرس سے گریس کو سپلائی کرنا یا پھر اسرائیل کو دینا، یہ سارے کوورٹ سبورژن جو ہے یہ نارتھ سائپرس میں رہ کے کر رہے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا کاسول جیسے حساس علاقے میں چبٹ ہاؤس ان تمام دوسرے چبٹ ہاؤسز سے مختلف ہوگا؟ جیروسلم پوسٹ کی 2023 کی رپورٹ کے مطابق جب غزہ میں اسرائیلی فوجیوں کی بڑے پیمانے پر تعیناتی ہوئی، اسی دوران بڑی تعداد میں اسرائیلی کاسول چھوڑ کر واپس گئے۔ یعنی جب غزہ اور اسرائیل کی ابھی جو ریسنٹ وار ہوئی ہے، اس کے بعد تقریباً 2% آبادی اسرائیل چھوڑ کے جا چکی ہے جنگ کے خوف سے۔ تو یہ کون سے سویلین تھے کہ جو واپس اسرائیل کو جا رہے تھے، جبکہ باقی اسرائیلی اسرائیل کو چھوڑنا چاہ رہے ہیں؟ ظاہر ہے کہ اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی ان کی آرمی کے لوگ تھے جن کی ضرورت اسرائیل کو محسوس ہوئی جب اس نے غزہ کے اوپر حملہ کرنا۔ اور اسی جیروسلم پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق جب یہ لوگ واپس چلے گئے تو کاسول میں موجود چبت ہاؤس کی سرگرمیاں اور مقامی معیشت میں کمی دیکھی گئی۔ ہندوستان ٹائمز کے مطابق اسی دوران ہماچل پولیس نے کاسول اور دھرم کوٹ میں موجود چبت ہاؤسز کے ارد گرد سیکیورٹی بڑھا دی، کیونکہ یہ علاقے اب ریاست کے مطابق بھی حساس مقامات سمجھے جاتے تھے، یعنی بھارت کی ریاست کے مطابق۔ ان تمام شواہد اور پچھلے ریکارڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کاسول کا چبت ہاؤس کوئی عبادت کا مقام نہیں ہے، یہ ایک انٹیلیجنس یونٹ ہے۔ یہ چبت ہاؤس مستقبل کی جنگ کے لیے را اور موساد کا ایک مشترکہ مرکز بن چکا ہے، جہاں مذہب کے پردے میں سیاست، جاسوسی اور جنگ کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اور یہی وہ حقیقت ہے جو اب ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ بات جب ماڈرن وارز کی ہوتی ہے تو ہمیں یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اب جو جدید جنگیں ہیں وہ ڈرون سے، سائبر وارفیئر سے، AI کے تھرو لڑی جاتی ہیں۔ کوورٹ آپریشنز اس میں بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔
بھارت اس پورے خطے کے اندر ایک ریجنل ڈی سٹیبلائزر کا خطاب حاصل کر چکا ہے، ایک ایسا ملک جو اپنے شہریوں کو مذہب، نسل اور زبان کی بنیاد پر کچلنے میں پیش ہے۔ اس نے انڈین آکیوپائڈ کشمیر یعنی مقبوضہ کشمیر کو ایک اوپن پریزر بنا دیا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی پریزن کشمیر کو کہا جاتا ہے۔ بھارت جو کہ ہر اس آواز کو دبا دیتا ہے جو انصاف، آزادی یا حق کی بات کرے، اور اسرائیل جو نہ صرف دنیا کے ہر کونے میں فساد، قتل و غارت اور تباہی میں اپنی مثال آپ ہے، بلکہ اس قدر بے رحم ہے کہ نومولود بچوں پر بھی بم گراتا ہے، اسپتالوں کو نشانہ بناتا ہے اور پوری کی پوری آبادی کو مٹی میں دفن کر دینے سے بھی گریز نہیں کرتا۔ یہ دونوں اب ایک ہی صف میں کھڑے ہو چکے ہیں، انسانیت کے خلاف اپنے شیطانی مشن کو انجام دینے کے لیے اس پاروتی ویلی میں جس کی بلندیوں سے کشمیر، گلگت اور چائنا کے سرحدی علاقے صاف نظر آتے ہیں۔ کاسول اب ایک عام وادی نہیں رہا، یہ ایک لسننگ پوسٹ بن چکا ہے جہاں سے انٹیلیجنس آبزرویشن ہوتی ہے، ایسپیوناج ہوتا ہے اور انٹیلیجنس کا تبادلہ ہوتا ہے، جہاں نہ میڈیا کی نظر ہوتی ہے نہ عوام کی۔ اگر آج پاکستان، چین یا افغانستان میں اسرائیلی سائبر حملے یا دفاعی جاسوسی سافٹ ویئر انٹروژنز نظر آتے ہیں تو ان کا سرا بھی آپ کو کاسول میں ہی ملتا ہے۔ اسرائیلی ڈرونز، سگنل جیمرز اور AI بیسڈ سافٹ ویئر ٹولز تو اسرائیل بھارت کو فراہم کر ہی چکا ہے، اور ان کا پاکستان سمیت دیگر ممالک کے خلاف استعمال اب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں رہی۔ سوشل میڈیا اب اس جنگی سازش کا ایک نیا میدان ہے۔ EU ڈس انفو لیب کے مطابق بھارت نے دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا پروپیگنڈا انفراسٹرکچر کریٹ کیا تھا انڈین کرونیکلز کے نام سے، جس میں 10 سے زیادہ ملکوں کے اندر تقریباً 750 کے قریب ایسی جعلی میڈیا پبلیکیشنز، جعلی آؤٹلیٹس، NGOز کریٹ کی گئیں جن کا کام پاکستان اور چائنا کے خلاف مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن پھیلانا تھا، کیونکہ بھارت انفارمیشن کو ویپنائز کر چکا ہے۔ جولائی 2020 میں بھارت اور انڈیا کے مابین ایک آپریشنل کلیبوریشن آن سائبر سیکیورٹی کے نام سے ایک ایگریمنٹ ہوا، اور اسرائیل کا خفیہ انٹیلیجنس یونٹ جس کو یونٹ 8200 کہا جاتا ہے، اس نے بھارت کے بہت سارے آفیسرز کو ٹریننگ کی، اور ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اسی یونٹ 82 کے سرکمسٹینشیل ایویڈنس یہ سجیسٹ کرتا ہے کہ بہت سارے آفیسرز چھٹیوں کے اندر اسی کاسول کی وادی میں تفریح کرنے آتے ہیں۔ ناظرین، کاسول اب کوئی عام ہل سٹیشن نہیں رہا، یہ ایک فارورڈ انٹیلیجنس اسپیس بن چکا ہے جہاں بھارتی اور اسرائیلی یعنی را اور موساد کی مدد سے یہ دونوں سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹس خطے کے اندر مستقل جنگ لڑنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ آج گریٹ گیم پاکستان نے اس ڈاکیومنٹری میں اس گہری سازش کی تہہ تک جانے کی کوشش کی ہے، اور آپ کے سامنے ایک ایسے سینسٹیو ایشو کی حقیقت بیان کرنے کی کوشش کی ہے جو آج سے پہلے نہ کسی تھنک ٹینک نے، نہ کسی ریسرچ سینٹر نے انڈینائبل فیکٹس، سالڈ لاجک اور ایویڈنس کے ساتھ ایکسپلین کیا۔ اور اب آپ بھی جان چکے ہیں کہ کاسول صرف منی اسرائیل نہیں رہا، اب یہ منی موساد بن چکا ہے۔ اور ناظرین، یہ ہے را فائلز، جس میں ہم بے نقاب کرتے ہیں بھارت کی انٹیلیجنس ایجنسی را کا مکرو چہرہ، را کا ہر راز، ہر سازش، چاہے وہ کاسول کی برف میں چھپی ہو یا تل ابیب کے کسی خفیہ کمرے میں۔ میں ہوں احمد حسن العربی اور آپ دیکھ رہے ہیں گریٹ گیم پاکستان۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔